کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادوں کو کہتے ہیں، دلی میں نیت کرنے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، چاہیں تو زبان سے بھی دہرا لیں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کی ہو، ورنہ مسجد میں افطار بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہاں افطار کا وقت آ گیا، نیت نہیں کی تھی تو اب کر لیں، تو افطار کر لیں، کھانا کھا لیں۔ البتہ ثواب کے لیے نیت کرنی چاہیے، مناسب یہی ہے تاکہ ثواب بھی ملے۔ تو مناسب طریقہ یہ کہ اعتکاف کی نیت ثواب کی خاطر کریں اور کچھ نہ کچھ ذکر و درود کی ترکیب کریں، چاہے تو 12 بار درود ہی پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کر دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج 1446 ہجری کے شعبان شریف کی 10ویں شب ہے۔ اس مناسبت سے ضیاء درود و سلام سے فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 10، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا ہفتہ وار سلسلہ شروع ہے۔ آپ سوالات کیجئے، آپ ہر سوال کا جواب بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کی پوسٹ میں کچھ اس طرح لکھا تھا: تم کس دنیا پر فخر کرتے ہو جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک یعنی شہد ہے اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک یعنی ریشم ہے؟ مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے؟ امیر اہل سنت، آپ اس پوسٹ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ شاید یہ حدیث میں بھی اس طرح کے مضمون تو ہیں کہ بہترین جو مشروب پینے کی چیز یہ شہد ہے جو کہ مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے، اور بہترین لباس یہ ریشم جو کہ کیڑے کا تھوک ہے۔ ریشم کا کیڑا آپ نے سنا بھی ہوگا، تو یہ اس سے ریشم بنتا ہے۔ اب اگرچہ آرٹیفیشل ریشم بہت چلا ہوا ہے، لیکن اصلی ریشم بھی ذرا ملتا ہی ہوگا، تو وہ کیڑے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ تو یعنی اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ بظاہر بڑی پرکشش ہے، لیکن اس کے اینڈ جو ہے، اس کے اندر جائیں، ڈیپ جائیں، یہ مطلب اس کا مطلب
शुरुआत इसकी अजीब व गरीब है। इंसान की शुरुआत बड़ी अजीब व गरीब है, सब समझते होंगे। गंदा कतरा इसकी इब्तिदा, और इंतहा इसकी एंड जो सड़ा हुआ मुर्दा, और बीच में बड़ा फूफा कर रहा है, जोश दिखा रहा है, जोर दिखा रहा है, इसको मारता है, उसको काटता है, जुल्म करता है, खूब पैसों के पीछे ख्वार होता है, लेकिन एंड इसका सड़ा हुआ मुर्दा। तो इस दुनिया से मतलब इस दुनिया को समझाने के लिए कि इसमें रगबत बंदा ना करे कि दुनिया अच्छी नहीं है, खराब है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। अकील अंसारी सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें ईमान मजबूत करने के लिए किस तरह के रोज़मर्रा के अमल इख्तियार करने चाहिए? बुरी सोबतों से बचेंगे इंशाअल्लाह, उतना ईमान मजबूत होगा। और इबादत अल्लाह पाक की करता रहे और अपने अकायद पर अपने आप को मजबूत रखे, बुरी सोबत में ना जाए, वरना ईमान कमज़ोर पड़ जाएगा। उसकी बुरी सोबतें, फिर बद मज़हबों की सोबतें। बाज़ लोग बड़े देखिए ना समझ होते हैं, समझदार समझते हैं खुद को, ना समझ होते हैं, बोले यार सुनो सबकी करो अपनी। ऐसा नहीं होता। आपको इतना इल्म नहीं होता कि सबकी सुनकर फिर अपनी बंदा करने में कामयाब हो जाए। अपनी से मुराद हो अगर है कि शरीयत के मुताबिक, तो ऐसी मालूमात नहीं होती। बल्कि आलिमों को भी बदमज़हबों की सोबत से रोका गया है। इनको भी न इनकी किताबें पढ़ने की इजाज़त है, न इनकी तकरीर सुनने की इजाज़त है। अलबत्ता आलिम जो पक्का अकीदे पर मजबूत आलिम, मुतसल्लिब आलिम, वो ज़रूरतन बक़दर ज़रूरत इनकी किताब देख सकता है, वरना नहीं। यूँ मतलब एक ईमान को संभालने के लिए, ईमान को मजबूत रखने के लिए बड़ा मतलब फूंक फूंक के कदम उठाना पड़ता है। बदन को मजबूत करना है तो वर्जिश की जाती है, कुछ ताकत की ग़िज़ाएँ ली जाती हैं, ताकत की दवाएं भी ली जाती हैं ज़रूरत हो तो, ताकि बदन मजबूत रहे। तो ईमान को मजबूत रखने के लिए भी खूब नेकियां, नेक अमल, बुरी सोबत से खुद को बचाना, ये बहुत ज़रूरी है। वरना ये कि वो यार बद बदतर अज़म मारे बद, यार माने दोस्त, बुरा दोस्त, यार बद बुरा दोस्त, अब मारे बद यानी बुरा सांप। मार ये फारसी में सांप को बोलते हैं। तो यार बद बदतर अज़ मारे बद, बुरा दोस्त जो है बुरे सांप से भी बदतर है, क्योंकि यार मारे बद, बुरा सांप जो जहरीला है वो ज़्यादा क्या इंसान की जान लेगा। अच्छा, अब इसमें एक नुक्ता ये भी है कि अगर सांप किसी मुसलमान को डस ले और इससे उसकी मौत वाक़ हो जाए तो उसको शहादत का रुतबा मिलेगा, उस मुसलमान को शहीद है। और यार बद, इससे फ़ायदा कोई नहीं है, तो नुकसानात ही नुकसान है। अमल ख़राब होगा, अगर वो यार बदअक़ीदा है तो अक़ीदा ख़राब होगा, और ज़्यादा वो अक़ीदे में बिगड़ा हुआ है तो हो सकता है कि वो ईमान भी ले ले, वो यार बद। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद होता है, उक़बा बिन अबी मुईत उबई बिन खलफ का गहरा दोस्त था। हुज़ूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाने से उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत दी, और इसके बाद उबई बिन खलफ के जोर डालने से फिर मुर्तद हो गया। तो जो मुर्तद हो गया वो उक़बा बिन अबी मुईत था, वो मुर्तद हो गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कत्ल हो जाने की खबर दी, चुनाचे वो बद्र में मारा गया। इसके बारे में यह आयत नाजिल हुई कि क़यामत के दिन इसको इंतहा दर्जे की हसरत और नदामत होगी और इस हसरत में अपने हाथों को काटने लगेगा।
اس کے بعد کی آیت ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. آسان ترجمہ ہے کنز العرفان. ہائے میری بربادی، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے مدد چھوڑ دینے والا ہے. تو یا ویلتا، ہائے میری بربادی، اور اس آیت اور اس کے بعد والی آیت جو ابھی تلاوت کی گئی کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کافر کہے گا ہائے میری بربادی، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے گمراہ کر دیا، بے شک اس نے اللہ تعالی کی طرف سے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس نصیحت یعنی قرآن و ایمان سے بہکا دیا. اور شیطان کی فطرت ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو مصیبت کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، اور جب انسان پر بلا و عذاب نازل ہوتا ہے تو اس وقت اس سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے. تو اب اس سے جو سبق حاصل ہوا کہ اس سے معلوم ہوا کہ بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، انہیں اپنا دوست بنانا اور ان سے محبت کرنا دنیا و آخرت میں انتہائی نقصان دہ ہے. احادیث میں بری صحبت اور دوستی سے بچنے کی بہت تاکید کی گئی ہے. چنانچہ ترغیب کے لیے یہاں اس سے متعلق 2 احادیث ملاحظہ ہوں، یعنی سنیے. نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برے ہم نشین یعنی برے دوست سے بچو کہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے. یہاں حدیث کے الفاظ پورے ہوئے، اب اس کا معنی بیان کیا. یعنی جیسے لوگوں کے پاس آدمی کی نشست و برخاست، انہیں اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست ہوتی ہے نا، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، لوگ اس سے ویسا ہی سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. نمبر 2، حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں فاجر سے بھائی بندی نہ کر، یعنی جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اس سے بھائی بندی نہ کر کہ وہ اپنے فعل کو تیرے لیے مزین کرے گا، اپنے کام کو بڑا خوبصورت بنا کر پیش کرے گا اور یہ چاہے گا کہ تو بھی اس جیسا ہو جائے، اور اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا. تیرے پاس اس کا آنا جانا عیب اور ننگ ہے. اور احمق سے بھی بھائی چارہ نہ کر، بے وقوف سے بھی دوستی مت کر کہ وہ تیرے لیے خود کو مشقت میں ڈال دے گا اور تجھے کچھ نفع نہیں پہنچائے گا. اور کبھی یہ ہوگا کہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر ہوگا یہ کہ نقصان پہنچا دے گا. اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے، اس کی دوری نزدیکی سے بہتر ہے، اور موت زندگی سے بہتر ہے. اور جھوٹے آدمی سے بھی بھائی چارہ یعنی دوستی نہ کر کہ اس کے ساتھ میل جول تجھے نفع نہ دے گی. وہ تیری بات دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کی تیرے پاس لائے گا، اور اگر تو سچ بولے گا جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا. یہ صراط الجنان سے میں نے آپ کو ابھی آگے بھی مضمون تھا تو صراط الجنان سے آپ کو یہ سب پڑھ کے سنایا. صراط الجنان پڑھا کریں، بہت 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 مفید تفسیر ہے اردو کی، اور اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ تفاسیر میں آسان تفسیر کہہ سکتے ہیں. اب جس کو اب اردو ہی نہ آتی ہو تو اس کا تو کوئی علاج بھی نہیں ہے. جو مناسب واجبی اردو جانتا ہوگا تو انشاءاللہ اس کے لیے آسان اس کو پائے گا. تو یہ ہم سب کے لیے اس میں درس ہے کہ برے دوست کو اپنانا نہیں ہے. اور آج کل برا دوست بہت مطلب ہے کہ اس کے یعنی کہ یہاں تک کہ بعض اوقات مذہبی شعبے بھی ہوتے ہیں، ان میں بھی اچھے برے مکس ہوتے ہیں.
اور جیسے کہ پہلے آئے گا تو امامہ باندھا ہوگا، با جماعت نماز پڑھتا ہوگا، پھر اسی شعبے میں یا اسی کمپنی میں، اس فیکٹری میں اس کو ایسے دوستوں کی صحبت ملتی ہے، امامہ اتر گیا، جماعت کی سستی ہو گئی، نماز کے مسئلے کھڑے ہو گئے، یہ ہوتا ہے۔ مطلب بری صحبت جب رنگ لاتی ہے، الصحبت مؤثرہ، کہ صحبت مؤثر ہوتی ہے، اثر رکھتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، کہ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 کام کرے وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، اللہ کی عبادت کرے، کلمہ طیبہ کا اقرار، اور ہر سال اپنے مال کی خوش دلی سے زکوٰۃ نکالنا۔ حوالہ ابو داؤد، حدیث نمبر 1575۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی محمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سید محمد ایوب ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں لوگوں میں صبر اور شکر کی اہمیت کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں صبر و شکر کی اہمیت سے میرے خیال میں کیا تعلق ہے؟ تو بھائی مطلب صبر صبر ہے، شکر شکر ہے۔ صبر افضل ترین عمل ہے، اور شکر کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ جو بلم بن باورہ تباہ ہوا نا، جو بہت بڑے درجے پر پہنچ گیا تھا، یہاں تک کہ لوح محفوظ کی باتیں پڑھ لیتا تھا، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا کرنے نکلا تو مستجاب الدعوات بھی تھا، دعائیں قبول ہوتی تھی، یہ بد دعا کرنے کے لیے نکلا، لوگوں نے اس کو لالچ وغیرہ دیا اور جو بھی، تو وہ پھر جو کہنا چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کے اپنے بارے میں نکلتا، تو یوں مطلب یہ برباد ہو گیا اور اس کا ایمان گیا، ایمان تباہ ہو گیا، کفر پر مر گیا وہ بلم بن باورہ۔ تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ نعمتوں کا ناشکرا تھا، اور ناشکری کی وجہ سے اس پر یہ وبال آیا۔ ایک تفسیر اس کی تفسیر میں یہ بھی ہے، مطلب تو شکر نعمت بہت ضروری ہے۔ صحیح بات یہ کہ اگر بندہ شکر کرنے بیٹھے تو فارغ نہیں ہو سکتا، سانس کا اندر جانا یہ شکر ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اس کے بغیر ورنہ یہ زندہ نہ رہتا۔ اچھا، اب اگر یہ سانس لے لیا اندر رہ جائے تو پھر زندہ نہیں رہے گا، نکلنا بھی ضروری ہے اس کا، تو اس کا نکلنا یہ نعمت، تو ہر سانس میں 2 نعمتیں، تو یعنی ہر وقت بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ اس طرح ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، دیکھنا، سونگھنا، بولنا وغیرہ وغیرہ، پر ایک جسم، ایک بدن میں اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اس کو گن بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے وہ بندہ شکر کرتا رہے۔ اب شکر یہ کہ اس کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرے، ایک شکر، مین شکر یہ ہے، اللہ توفیق دے۔ اور صبر کے بغیر بھی چارہ نہیں ہے، صبر نہ بھی کرے تو مصیبت تو جاتی نہیں ہے، الٹا ثواب چلا جائے گا۔ بعض اوقات بے صبری میں ایسے کلمات بول دیتا ہے ایمان بھی چلا جائے، اور صبر میں یہ کہ بے حساب جنت میں داخلے کی بشارتیں ہیں۔ تو صبر و شکر دونوں بہترین اعمال ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محمد مجاہد رضا قادری، ڈیرہ اسماعیل خان سے حاضر ہوا ہوں۔ سیدی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو صاحبزادے ہیں، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم، ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ، علیہ السلام یا رحمۃ اللہ علیہ لگائیں گے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ علیہ السلام تو نہ لگایا جائے، کہ نبی کے لیے اور فرشتوں کے لیے علیہ السلام، اور رضی اللہ عنہ تو صحابہ کرام کے لیے بھی لگ سکتا ہے، اولیاء کرام کے بھی لگ سکتا ہے، تو یہ رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں اور رحمت اللہ علیہ بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں جائز ہیں۔
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अब्दुल हबीब अत्तारी इस वक्त ओस्लो नॉर्वे में हूँ। हुजूर, ये दुनिया के सर तरीन मकामात में से एक मकाम है, या बहुत बर्फ भी पड़ती है। बर्फ पर चलते वक्त यहाँ के रहने वाले कहते हैं जरा संभल के पैर रखिएगा, पैर फिसल जाते हैं। और वाकई जब बर्फ कच्ची हो या पिघल रही हो तो पैर रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या पुल सिरात पर भी लोगों के पैर फिसलेंगे? और पुल सिरात पर साबित कदमी कैसे नसीब हो जाए, वहां पैर ना फिसले, वहां जहन्नम में ना गिर जाए? तो कोई ऐसा अमल बताइए ना कि पुल सिरात पर साबित कदमी नसीब हो जाए। इस बारे में कुछ रहनुमाई फरमाएं। अल्लाह करीम हमें दुनिया और आखिरत की मुश्किलों से, परेशानियों से बचाए। अल्लाह आपको दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए। अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पुल सिरात पर तो बस रब की रहमत से साबित कदमी नसीब होगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ उम्मत के हक में हो रही होगी, रब सल्लिम उम्मती, परवरदिगार मेरी उम्मत को सलामती से गुजार। इसमें यह कि दुनियावी तौर पर यह देखा होगा आपने कि जिसके पास जो ट्रैवल करता है, सफ़र करता है, माल कम हो तो वो हल्का फुल्का रहता है और आना जाना उसके लिए सहल होता है। और माल अगर वो ज़्यादा उठाएगा तो कस्टम वाले निचोड़ डालते हैं। बाज़ औक़ात बहुत मसाइल होते हैं कस्टम में। अगर कोई इस तरह का माल लिया जिसमें ड्यूटी वगैरह बनती है, तो आजमाइश होती है, ज़्यादा माल होता है तो वज़न बढ़ गया माल का तो अलग एक्स्ट्रा पैसे लेते। तो आप पैसे देने में दिल किसका करता है? झगड़े भी होते हैं बाज़ औक़ात, और रिश्वतों से भी गुजारा बाद लोग माज़अल्लाह कर लेते हैं। तो माल ज़्यादा हो तो वबाल ज़्यादा। तो यूँ इस तरह का भी कौल भी मिलता है कि जो जिसके पास माल कम होगा, पैसा भी कम है ना, माल तो मेन तो पैसा ही है ना, जिसके पास माल कम होगा वो पुल सिरात से आसानी से गुजर जाएगा। दुनिया में जिसके पास माल ज़्यादा होगा अल्लाह पाक अपनी रहमत से गुजार दे। पुल सिरात, या इलाही जब चलूं तारीक राहे पुल सिरात, आफताबे हाशमी नूरुल हुदा का साथ हो। ने पुल सिरात में ये कि एक तो ये ब्लेड की तरह, तलवार की धार से भी तेज होगा। जैसे ब्लेड होती है ना, ब्लेड कितनी तेज होती है, तो ब्लेड की तरह तेज। और 15,000 साल की राह, वो बड़ा लंबा है। और जहन्नम पर बना हुआ होगा तो इस पे, और फिर अंधेरे में डूबा हुआ होगा। तारीक राह पुल सिरात, अभी आपने सुना ना उसमें आला हज़रत के शेर में, तो ये अंधेरे में डूबा हुआ होगा और बना हुआ जहन्नम पर होगा। मौत का कुआं, और ये आपने शायद कभी देखा हो, मैंने देखा नहीं है, सुना है कि वो रस्सी पर चलते हैं और नीचे वो गहराई होती है और बाज़ गिर जाते हैं तो फिर संभलना मुश्किल। तो जहन्नम पर बना हुआ और इस तरह बारीक भी कौन पार कर सकता है? वो अंधेरे में फिसलना भी ऐसा है कि फिसला नहीं फिसला तो आंकड़े लगे होंगे, वो पकड़ पकड़ के खींच के गिरा रहे होंगे। अच्छा, ये उनको जिनसे रब नाराज है, जिस पर इन्हें के रब मेहरबान है, तो वो तो बिजली की सी तेजी से गुजर जाएगा। बिजली कितनी स्पीड से जाती है, अभी बटन ऑन किया उधर की बत्ती रोशन हो गई है ना, स्पीड से जाती है। तो पलक झपकते में गुजरने वाले गुजर जाएंगे। किसी के लिए तो ये वही पुल सिरात बाल से बारीक, तलवार की धार से तेज, जैसे भी नर्ज किया। और किसी के लिए जिस पर अल्लाह पाक की रहमत हो जाए, जो नेक बंदे होंगे, तो वो पुल सिरात वो उस तरह नहीं होगा बल्कि मैदान की तरह होगा। मैदान की तरह वो उस पर, तो कोई बिजली की तेजी से, कोई दौड़ता हुआ गुजरेगा, कोई चलता हुआ गुजरेगा, कोई गिरता पड़ता। किसी को रोशनी मिलेगी तो रोशनी उसकी रहनुमाई कर रही होगी, रोशनी में वो चल रहा होगा, अल्लाह का नूर मिलेगा। तो मुख्तलिफ मतलब सूरतें हैं पुल सिरात से गुजरने की।
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں اچھی طرح صدقہ دیا وہ پل صراط سے گزر جائے گا. اللہ. حوالہ حلیت الاولیاء جلد 3 صفحہ 256 حدیث نمبر 3874. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ امانت و صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا کو بھیجا جائے گا. امانت و صلہ رحمی کو بھیجا جائے گا وہ پل صراط کے دائیں اور بائیں لیفٹ رائٹ کھڑی ہو جائیں گی. یہ دونوں نیکیاں جس کے بعد ہوں گی تو یہ کھڑی ہو جائیں گی. اچھا. دائیں بائیں اس کے یعنی ان دونوں اوصاف یعنی ان دونوں خوبیوں یا نیکیوں کی انتہائی تعظیم ہوگی کہ ان دونوں کو پل صراط کے آس پاس کھڑا کیا جائے گا شفاعت و شکایت کے لیے کہ ان کی یہ امانت و صلہ رحمی ان دونوں کی شفاعت پر نجات اور ان کی شکایت پر پکڑ ہوگی. حوالہ مرآت المناجی جلد 7 صفحہ 424. مسواک شریف کے استعمال کی ایک برکت یہ بھی بیان کی گئی کہ مسواک پل صراط سے بجلی کی طرح تیزی سے گزار دے گی. حوالہ حاشیۃ التحتاوی علی مراق الفلاح صفحہ 69. تو یہ بظاہر اتنے مشکل اعمال نہیں ہیں لیکن بہرحال ذرا کرنا تو پڑتا ہے. امانت میں کئی بندہ خیانت رکھ رہا ہے. امانت میں ہمارے بہت خیانت کی جاتی ہے بہت ہی خیانت کی یعنی کسی کو امانت دو بس بھول جاؤ ملی تو ملی. صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ واجب ہے. صلہ رحمی قطع رحمی رشتہ دار کے ساتھ رشتہ توڑ ڈالنا یہ حرام. تو آج کل تو بھائی لڑے ہوئے ہیں بھائی بہن لڑے ہوئے ہیں ماں بیٹی لڑے ہوئے ہیں باپ بیٹا لڑے ہوئے ہیں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. اس سے نازک دور ہے پوچھتے ہی نہیں ہے. اب شادی ہو گئی تو ماں اچھی نہیں لگتی باپ اچھا نہیں لگتا کڑ کرتے ہیں ہمارے اس میں رخنا اندازی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں اولاد کو. اور پھر یہ کہ وہ لڑ بھڑ کر بس گھر برباد ہوتے ہیں. باہر ایسا ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی زیادہ تائید کرنے جاتا ہے تو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی تھی اس سے جھگڑے ہو جاتے ہیں. وہی مطلب پھر 1 2 3 بعض اوقات ماں باپ کے کہنے پر ہو جاتی ہے بلا وجہ کوئی یعنی کہ بیچاری کو اس کا گھر برباد کر دیا جاتا ہے. تو طرح کے اس طرح کے مطلب معاملات ہیں دنیا میں. اور صلہ رحمی میں لوگ اتنا سمجھتے نہیں ہیں. اس میں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. بھلے وہ اگلا ہمارے ساتھ جو رشتہ دار ہے وہ اچھا سلوک نہیں کر رہا کوئی بات نہیں ہم تو اچھا سلوک کریں کیونکہ ناپاکی سے پاک نہیں ہوتی. اب نجاست گری ہوئی ہے تو کوئی بولے کہ میں معاذ اللہ پیشاب سے اس کو پاک کر دوں تو نہیں ہوگی نا. وہ پانی سے ہی پاک ہوگی. تو اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرتا بھی ہے ہم بھی اس کے ساتھ برائی پر تل جائیں گے تو برائی میں اضافہ تو ہوگا برائی دور کیسے ہوگی. قرآن کریم میں ادفع باللتی ہی احسن اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. برائی جو بھلائی سے مطلب یعنی کہ دور ہونی ہے نہ کہ برائی سے. ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں ورنہ لوگ تم کو دبا دیں گے. ادھر کمزور ادھر شرافت کا زمانہ نہیں ہے. شریف بن کر رہیں گے تو لوگ کھا جائیں گے. لوگ اس طرح بولتے یہ عام لوگ بولتے ہیں. جنرل میرا خیال ہے 100% لوگوں نے سنا ہوگا جو میرا کہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اور اس طرح کی باتیں کرنے والے بھی سن رہے ہوں گے. یار میں بھی تو اسی طرح کرتا رہا ہوں. اب کیا بول رہے ہیں یار. اگر شرافت کا زمانہ نہ ہوتا اور شریف جو بھی رہے لوگ اس کو کھا جاتے ہوں ایسا ہوتا تو پھر تو یار دنیا الٹ جاتی نا تباہ ہو جاتی. کیا شریف لوگ نہیں ہیں دنیا میں نیک بندے نہیں ہیں اولیاء کرام نہیں ہیں ایسے لوگ نہیں ہیں جن کی برکت سے دنیا کے نظام چل رہے ہیں.
بالکل ایسے اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان کی اقسام ہے کہ ان کی برکت سے دنیا کا نظام چل رہا ہوتا ہے. تو کیا یہ شریف نہیں ہوتے؟ شریف کے الٹ ہوتے ہیں کیا؟ معاذ اللہ. تو سارے بدماش ہو جائیں تو وہ تو زندہ رہے گا کون یار؟ تو یہ بالکل نادانی ہے. اگر کوئی واقعی شریف ہے اور مخلص ہے تو اللہ پاک اس کا مددگار ہے، اس کے لیے اللہ پاک مددگار پیدا کر دے گا اور وہ اچھی زندگی گزارے گا. اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ایک نہیں دو نہیں سے ہزاروں لاکھوں ملیں گے جو ماشاء اللہ شریف بن کر روزی بھی کما رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر بھی چلا رہے ہوتے ہیں، بال بچوں کو بھی نبھا رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے شریف ہیں. کسی سے آپ دیکھیں گے کہ وہ لڑیں گے نہیں، جھگڑیں گے نہیں، مارا ماری نہیں کریں گے، ابے اوے اڑے تڑے والی گفتگو نہیں کریں گے. نرم لے جا، پیار بھرا محبت بھرا انداز. یہ دعوت اسلامی ہی چل رہی ہے آپ کے سامنے. یہ لاکھوں لاکھ مسلمان اس میں، تو کیا سارے بدماش جمع ہوئے؟ ورنہ تو سب کی جیبیں یہاں کٹ جاتی، سارے الٹ پلٹ ہو جاتے. تو شریفوں شرافت کا زمانہ نہیں ہے، یہ کہنا ہی نہیں چاہیے. شریفوں کے آقا کا زمانہ ہی ہے. ہاں میرے آقا کا زمانہ ہے، اب تو کوئی نبی تو نیا آئے گا نہیں نا. ہاں یہ واقعی بولو یہ سرکار کا زمانہ ہے، شریفوں کے سردار کا زمانہ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ شرافت کا زمانہ ہی نہیں ہے. وہ کیا گیا آپ کو یار؟ ایسا کبھی بھی نہیں کہنا. توبہ کریں یار، ایسا نہ کیا کریں. شرافت کا زمانہ نہیں ہے. ہم بدماش کے ساتھ بدماش ہیں، شریف کے ساتھ شریف ہیں، نہیں. یہ آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ادفع باللتی ہی احسن. اے سننے والے برائی کو بلائی سے ٹال، اور تم کہتے ہو میں بدماش کے ساتھ بدماش ہوں. چلو پتہ نہیں تھا نا، آج پتہ چل گیا کہ قرآن ہمیں گویا کہہ رہا ہے کہ بدماش کے ساتھ بدماش نہیں بننا ہے، شریف بننا ہے. کہیں تمہاری شرافت کا اس کو فیض پہنچے وہ بھی شریف ہو جائے. اب بدماشی کرو گے تو بدماشی میں اور بڑھ جائے گا، اور کہیں آپ کو مطلب مشکل کھڑی ہو جائے گی. معاذ اللہ، اس نے گالی دی تو آپ بھی گالیاں شروع کر دیں، اس نے چاٹا مارا تو گھونسا رکھ دیں. تو یہ تھوڑی کوئی اس طرح کوئی نظام چلے گا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. بہت سے علماء و مفسرین نے حضرت سیدنا امام مجاہد، حضرت سیدنا امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہما سے نقل فرمایا کہ پل صراط کا سفر 3000 سال کی راہ ہے. 1000 سال اوپر چڑھنے کے، 1000 سال نیچے اترنے کے، اور 1000 سال اس کی سطح پر چلنے کے. یہ وہ پل صراط کا پہلے ہوا نا، اس کا ہے. تو ایک یہ بھی ہے 15,000 سال کی بھی راہ کا ہے نا. 15,000 سال کا میں نے کہا، اب وہ بھی درست ہے. مطلب مختلف اقوال ہیں، مگر ایک کسی کے لیے تو یہ بہت طویل ہے. میں نے کوئی تو بجلی کسی تیزی سے گزر جائے گا، اس کے لیے بہت ہی کم وقت میں وہ پار کر لے گا پورا. اعلیٰ حضرت جیسے اولیاء کرام کے اپنے پیچھے پیچھے ہو جائیں گے. کہ اعلیٰ حضرت فرما رہے نا، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ سرکار اپنے غلاموں کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، رب سلم امتی، رب سلم امتی، یا رب سلم امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو سلامتی سے گزار. تو پھر یہ کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے ہوئے، سرکار جب دعا کر رہے خوف کس بات کا؟ تو یہ اعلیٰ حضرت، یہ اولیاء کرام ایسی بات کر سکتے ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے نا، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، اپنے پل صراط پار کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور ان کے راستے سے ہٹے، ان پر تنقید کی تو پھر دیکھ لیں. آپ بول دیا میں نے آپ کو، پھر بولنا نہیں، پتہ نہیں تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سلم سلم کی ڈھار سے، سلم سلم کی ڈھار سے، سلم سلم کی ڈھار سے، پل سے پار کراتے ہیں، پل سے پار کراتے یہ ہے. پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر،
سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے، سلم سلم کی ڈھار سے پل سے پار کراتے ہیں، پل سے پار چلاتے ہی ہیں۔ پل سے پار چلاتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈار سے، سلم سلم کی ڈار سے، سلم سلم کی ڈار سے، پل سے پار چلاتے ہیں، پل سے پار چلاتے ہیں۔ میرا نام جوہر صدیقی ہے، میرا ایک چھوٹا سا کاروبار ہے، سافٹ ویئر ہاؤس ہے۔ اس سافٹ ویئر میں ہم لوگ کام یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو بنا بنائے ایک سافٹ ویئر بیچ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یہ سمجھا دیں کہ میں اگر یہ سافٹ ویئر یہاں سے سیل کرتا ہوں، سافٹ ویئر کے سیل کرنے کے بعد یہاں سے وہ کسٹمر لے جانے کے بعد کسی شراب خانے میں یا کسی ایسی جگہ لگا کے سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کیا حکم ہے اس کے لیے؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ یہ سافٹ ویئر اس کام کے لیے لے رہا ہے تو ہمارا یہ سافٹ ویئر بیچنا کیسا؟ دوسری یہ درخواست ہے کہ اگر کوئی بزنس کے لیے اپنے سافٹ ویئر لے جاتا ہے اور لے جانے کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک ایسی رپورٹ بنا دیں کہ اگر ₹1,00,000 کی سیل ہوئی ہے اور وہ ₹80,000 کی سیل اس میں دکھائے، تو یہ رپورٹ بنا کے دینا ہمارے لیے کیسا ہے؟ اللہ اللہ، یہ پتہ ہو کہ یہ گناہ بھرا کام کرے گا اس سے۔ اگر تو یہ لے ہی اس کام کے لیے رہا ہے تو پھر اس سے منع کیا جائے گا کہ اس کے لیے نہ دے۔ باقی اگر انہوں نے ایک سافٹ ویئر بنا کے دیا ہوا ہے جو مختلف کمپنیوں میں مختلف مقامات پر مختلف کاموں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اب کوئی دوسرا اس کو غلط کام میں یوز کرتا ہے تو پھر وہ اس کا قصور ہوگا۔ لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے ہی اس میں یوز کر رہے ہیں اور آپ بنا بھی اسی کام کے لیے رہے ہیں تو پھر تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا، بچنا چاہیے اس سے، اسے نہ بیچیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو تیسری بات انہوں نے کہی کہ رپورٹ غلط بنا کر دینا، تو واضح طور پر غلط ہی ہے، اور یہ غیر قانونی صورتیں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات ٹیکس سے بچنے کے لیے ہوتی ہے، بعض اوقات دھوکہ دہی کے لیے ہوتی ہیں، تو مختلف اس میں جو ہے وجوہات ہوتی ہیں کہ کیوں ایسا کیا جاتا ہے، تو اس طرح کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ سافٹ ویئر بیچنا یہ جائز ہے۔ اچھا، اب اگلا اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، ہم نے غلط کام کے لیے اس کو نہیں دیا۔ اچھا، اور اگر وہ کرتا ہی غلط کام ہے، پتہ ہے کہ وہ غلط کام کے لیے لے رہا ہے، تو اب اس کو نہ بیچا جائے۔ جس سے یوں سمجھو اس کو مثال سے کہ چھری ہے، اب چھری سے بکرا بھی کٹتا ہے، بندہ بھی کٹتا ہے۔ آپ نے چھری بیچی اور اس نے جا کر معاذ اللہ بندہ کاٹ دیا، آپ کا کوئی جرم نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، تو اب یہ کہ چھری آپ نے بیچ دی۔ اور اگر پتہ ہے کہ جا کر میں نہیں چھوڑوں گا اس کو قتل کرنا ہے، ایک مسلمان کو قتل ناحق کے لیے وہ جا رہا ہے، اور چھری آپ نے اس کو اس کام کے لیے بیچ دی، پتہ ہے، اور کوئی یہ بھی نہیں کہ گن پوائنٹ پر آپ سے اس نے چھینی ہے، تو اب آپ مجرم ہیں، اس کو چھری نہ دیتے۔ اور اس میں تیسرا یہ کہ وہ غلط بل بنانا یا جو بتایا کہ 1,80,000 وغیرہ، تو یہ بھی بہت پرانا سسٹم ہے۔ میں بھی جب کچھ بیچتا تھا میرے پاس بھی آتے تھے کہ وہ لکھ کر دے دو کہ یہ اتنے کا لیا ہے، تو وہ لیا اتنے کا ہوتا نہیں تھا، زیادہ لکھواتے تھے تاکہ یہ اپنے وہ باس سے یا جو بھی اس سے زیادہ وصول کر لیتے ہم تو اتنے کا لائے۔ یعنی اس وقت تو یہ 5, 10, 15 روپے کا 20 روپے کا سمجھے سودے ہوتے تھے، تو 20 کا مال لیا اور بولا یار 25 لکھ دو، تو میں نے کبھی بھی لکھ کر نہیں دیا۔ اس سے میرے پاس گاہک اس طرح کے آتے نہیں تھے کہ یار یہ تعاون نہیں کرتا اپنے ساتھ، روزی کا رزاق اللہ ہے، تو الحمدللہ میں اس سے بچتا تھا۔ لیکن میں بھی کھا پی کر جوان ہوا، اب بوڑھا ہو گیا، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، تو بھوکے تھوڑی مر جائیں گے، حرام کریں گے تو ہی زندہ رہیں گے،
معاذ اللہ. تو یہ لوگ یہ بہت پرانا یہ مطلب یہ ہے کہ غلط بل بنواتے ہیں. تو یہ کام نہ کیا جائے کہ گناہ گار ہوں گے نا، اس سے کہ پتہ ہے کہ مطلب یہ کہ یہ دھوکہ کر رہا ہے اور اس کو دھوکہ کرنے میں مدد کریں. تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور برائی اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو اب یہ کہ غلط کام میں اس کی مدد کرنا تو یہ اس آیت کے خلاف ہوا. اللہ توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جاپان سے امین اتاری عرض کر رہا ہوں. کسی نے سوال پوچھا تھا کہ جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں اور تشہد پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی اشہد اللہ پر انگلی اٹھاتے ہیں اور اللہ پہ گرا دیتے ہیں. تو پوچھنا یہ تھا کہ ہم شہادت جو دیتے ہیں وہ تو محمد رسول اللہ کی بھی دیتے ہیں، تو صرف اشہد اللہ پر انگلی کیوں اٹھاتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ پر انگلی کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بس سنت یہ ہے کہ انگلی اٹھانے کا جو ہے، اور لا انکار ہے نا، لا یہ لا پر اٹھا رہے نا تو لا میں انکار ہے. اشہد لا الہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو یہ نئے ہے، اللہ ہے، ایک اللہ ہے، یہ اشارہ انگلی کر رہی ہے. اچھا پھر اللہ پہ گرا دیا مگر اللہ، تو اب انگلی اٹھائے رکھنے کی حاجت نہ رہی، اقرار موجود ہے. تو یہ کلمے میں نفی اس بات دونوں موجود ہے، انکار بھی ہے اقرار بھی ہے. لیکن یہاں انکار کرنے والا جیسے اشہد اللہ الہ کہہ دیا اور فوراً فوت ہو گیا، تو معاذ اللہ اس کو کفر نہیں قرار دیں گے، کیونکہ تو کلمہ ہے، مطلب آگے پڑھ ہی رہا ہے نا. لیکن ہے کہ صرف اس کو مخفف بنانا یہ منع ہے، شارٹ فارم نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا شارٹ فارم ہے لا الہ الا اللہ. کہ بعض اوقات اشعار میں یہ لا الہ دیکھا ہے لکھتے ہیں شعراء، یہ نہیں ہے ٹھیک. پھر لفظ کلمہ لکھ دے، وزن تو جو شاعر ہوتا ہے وہ سیٹ کر لیتا ہے، لا الہ کے بجائے کلمہ، کیونکہ مشہور لفظ یہ ویسے کلمے کا یوں لفظی معنی تو لفظ جس کے معنی کچھ بنتے ہوں ہے نا، تو وہ کلمہ کہلاتا ہے. اچھا اب ویسے ہمارے یہاں اردو میں جب لفظ کلمہ آتا تو فوراً کلمہ پہلا کلمہ طیب ہے نا، اسی طرف نظر توجہ جاتی ہے. حالانکہ دوسرا کلمہ بھی موجود ہے، لیکن جب کلمہ کہتے ہیں تو فوراً لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ورنہ دوسرا کلمہ جب کرنا ہوتا ہے نا تو کلمہ شہادت بولتے ہیں اس کو، مگر پہلے کلمے کو کلمہ طیب بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں. یہ جنازہ اٹھاتے ہیں کلمہ پاک کلمہ شہادت تو سب بولتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس میں گرامی ہم لے رہے ہیں واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا انکار کے الفاظ ہیں نہیں نا، تو گواہی کے الفاظ ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندہ خاص ہیں. عبدہ سے مراد عام بندہ نہیں ہے، بندہ خاص. عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، یہ اقبال کا غالباً شعر کا ہے کہ مصرع ہے، پورا یاد نہیں مجھے. بندہ اور چیز ہے، اس کا بندہ اور چیز ہے. جیسے بولتے ہیں نا اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے. مدینے گیا، ٹھیک ہے مدینے گیا اچھی بات ہے، آقا نے بلایا کہ آجا مدینے، یہ اور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سے سوال کرنے والے ہیں، نام ہے ان کا محمد احتشام بن محمد صفدر، تعلق ہے ان کا مرکز اولیاء لاہور سے. پوچھ یہ رہے ہیں کہ خود اعتمادی اور خوش فہمی میں فرق کیسے کیا جائے گا؟ رشتہ نازک ہے دونوں کا. خوش فہمی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ سب اچھا ہی سمجھنا کہ میں نے جو کیا وہ اچھا ہے،
میں نے یہ کیا اچھا ہے، میں نے کیا مطلب پھر میں بالکل میں نے صحیح کیا ہے، سمجھے؟ تو یہ تو ہے خوش فہمی، خوش اعتمادی کہ میں نے جو کیا اس پر بھروسہ کرے یا اپنے کہے پر. یعنی خوش فہمی کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، عجب جس کو بولتے ہیں، اور عجب، جی تکبر، نہیں خوش فہمی، عجب، اچھا کا معنی خوش فہمی ہوتا ہے، خود پسندی ہوتی ہے نا اس کو. خود پسندی، عجب، چلو عجب و تکبر یعنی خود عجب و پسندی. تکبر، ہاں. جی خود پسندی اور تکبر. تو یہ خود پسندی یعنی یا خوش فہمی کا مطلب وہی جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ ہر چیز میں یہ سمجھنا کہ یہ صحیح کر رہا ہوں، یا اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں صحیح ہوں. جبکہ خود اعتمادی کا مطلب بھروسے کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ کوئی کام کرنا. ہاں وہ خود اعتمادی بری چیز بھی نہیں ہے، بارہا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ میں خود رائے مناسب نہیں ہوتی کہ بعض اوقات اپنی رائے کوئی بندہ سب کچھ سمجھتا کہ میں نے کہہ دیا نا، میں آگے نہیں بولنا، میں نے بول دیا خلاص، کہ میں نے جو رائے دی بس وہی حرف آخر ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط طریقہ ہے. تکبر اور خود پسندی میں فرق ہے. ہاں تکبر اور چیز ہے، خود پسندی اور چیز ہے. تکبر ہوتا ہے کہ آپ اپنے سے دوسرے کو حقیر جانے، گھٹیا جانے، اپنے کو بڑھیا جانے. اور خود پسندی یہ ہوتی ہے کہ یہ میرا کارنامہ ہے، میں نے کیا، مطلب میں نے کیا. اور اس پر اللہ کی طرف توجہ نہ رہے کہ اللہ نے کیا، اللہ نے چاہا تو میں نے کیا، اور اللہ تعالی جب چاہے گا یہ لے لے گا. اس طرح توجہ نہ ہو. جیسے کہ اب میری آواز اچھی ہو بالفرض، تو میں خود پسندی میں پڑ جاؤں، میری آواز اچھی، اب میرا کارنامہ تھوڑی ہے یار، یہ تو اللہ نے دی ہے، اللہ جب چاہے لے سکتا ہے. تو یہ کہ اپنا کارنامہ سمجھنا اپنے آپ. تو یہ خود پسندی تو بہت خراب چیز ہے، 70 سال کے اعمال کو برباد کرتی ہے ایک روایت کے مطابق. یہ بھی لوگوں میں دیکھی جاتی ہے، بعض اوقات اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے ہوتے بیچارے، پر نادانی. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہیں گے، اللہ کرے گا تو اجتماعات میں آئیں گے، مدنی قافلوں کے سفر سے مشرف ہوتے رہیں گے، مدنی مذاکرے میں آتے رہیں گے، تو انشاءاللہ یہ چیزیں سیکھنے کو ملتی رہیں گی انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے، جو رات کو خود بیدار ہوا اور اپنی عورت کو بھی جگایا، پھر دونوں نے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ پاک انہیں ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں سے لکھ دیتا ہے. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. قلب غمگی کا سامان فرحت نماز، قلب غمگی کا سامان فرحت نماز، ہے مریضوں کو پیغام صحت نماز، ہے مریضوں کو پیغام صحت نماز. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. چلو نماز پڑھے، چلو نماز پڑھے، پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ، پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ، قلب شاہ مدینہ کی راحت نماز، قلب شاہ مدینہ کی راحت نماز. سبحان اللہ. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں عالم دین سے اس نیت سے دوستی کر سکتے ہیں کہ یہ قیامت والے دن ہماری شفاعت کریں گے؟ دوستی شرط نہیں ہے، خدمت، کہ جو خدمت کرے گا اس کی یہ شفاعت کریں گے. اور دوستی اب یہ جمتا نہیں ہے کہ ان پڑھ آدمی عالم دین کو بولے میرا دوست ہے.
تھوڑا اس ماحول میں کہ میں خادم ہوں حضرت کا، یہی کہا جائے گا. ویسے حرج نہیں لفظ دوست استعمال کرنے میں، لیکن یہ کہ اپنے کو خادم سمجھے. دوست تو برابر برابر عام طور پہ جنرل بات کر رہا ہوں، دوست برابر مانے جاتے ہیں. بے تکلف ہونا پھر عالم دین سے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ پھر بے ادبی، توہین، گستاخی کا بھی خطرہ بڑھ جائے گا. عالم کے پیچھے رہ آگے بڑھنے کی یا برابر ہونے کی کوشش نہ کرے، جبکہ وہ عالم دین، وہ سوال میں عالم دین ہے. اور عالم دین بعد مذہب اگر کوئی بہت بڑا عالم ہو اس کو بھی عالم دین نہیں بولتے، ورنہ شیطان کا مقابلہ کرنے آ جائے کوئی اتنا بڑا علامہ تھا، اب بھی ظاہر اس کو علم تو بہت، جبھی تو گھما دیتا ہے نا نیکیوں میں، کسی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہے نیکی، ورنہ جو جاہل ہے اس کو کیا پتا کہ یہ نیکی ہے یا ثواب کا کام ہے. تو بہت بڑا علامہ. تو عالم دین اونلی سنی صحیح العقیدہ، یہ مطلب یہ صحیح مسئلہ ہے. مطلب میں کوئی اپنی طرف سے کوئی لفاظی نہیں کر رہا، یہ لکھا ہوا مطلب کہ عالم دین وہی عقیدہ درست ہو. تو طرح طرح کے بد مذہب ہیں جو معاذ اللہ آخری نبی بھی نہیں مانتے. یہ بھی مطلب ان کے پاس بھی علم ہوتا ہے، عالم بھی ہوتے ہیں ان میں، تو تھوڑی اس کو عالم دین تھوڑی بولیں گے. عالم ہے اپنی جگہ پر ہوتا رہی ہے، لیکن عالم دین نہیں. عالم دین صرف صحیح العقیدہ سنی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں اسلام بھائی شامل ہیں. خانقاہ ڈوگراں شیخو پورہ سے، ڈسکا پنجاب، بھینس کالونی کراچی سے، گلفشاں کالونی جناح ٹاؤن فیصل آباد سے، مدرسۃ المدینہ عامر ٹاؤن لاہور سٹی سے، ڈوڈلی یو کے سے، عمر کوٹ سے، کھٹمنڈو نیپال سے، جامعۃ المدینہ جتوئی پنجاب، جلال پور بھٹکیاں ضلع حافظ آباد پنجاب، حافظ آباد کنری سندھ، جامعۃ المدینہ مپال کے اکاڑا، اقبال ٹاؤن لاہور، کمیلا بنگلہ دیش، جامعۃ المدینہ جڈو سندھ، اور جامعۃ المدینہ علی پور فراش اسلام آباد، جامعۃ المدینہ واکینٹ، الطاف کالونی عزیز بھٹی ٹاؤن لاہور، رینالہ خرد سے، جامعۃ المدینہ نیپال گنج، نشتر ٹاؤن لاہور، پیٹر برگ یو کے، اور ترتوسا اسپین سے. حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہا گیا ہے کہ آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید اور خوشی کی ہیں، جیسے دنیا کے مسلمانوں کے لیے 2 عید کے دن ہیں، 15 شعبان کی رات اور لیلۃ القدر. ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں تب ہم بھلا دیے ہیں. اجل اجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، ابھی قیام ہے سبحان، ابھی قیام ہے سبحان، جلدی جلدی آ رمضان، جلدی جلدی آ رمضان. جب بھی آتا ہے رمضان جان آتی ہے جان، خوب رمضان کی بھی شان، اس میں اترا ہے قرآن. اجل اجل یا رمضان، اجل اجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان، اجل اجل یا رمضان. مجھ کو ملی ہے عزت اطہار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت اطہار کی بدولت. دعوت اسلامی زندہ باد. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، ہر صحابی نبی جنتی سب صحابیات بھی جنتی. 4 یاران
नबी जन्नती जन्नती हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती उस्मान गनी जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती ए हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती अमीर अहमद सुन्ना अजल अजल या रमजान ये कलाम पढ़ जाता है अजल अजल या रमजान इसका कलाम मतलब है माशाअल्लाहुल करीम, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और इन्हें बार बार माँ बाप और ख़ानदान वालों के साथ हज नसीब करे, मीठा मीठा शहद से भी मीठा मदीना दिखाए, आमीन। बिजाए ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, यानी ए रमज़ान जल्दी जल्दी आ जा। ये एक मोहब्बत का इजहार होता है, वरना रमज़ान तो अपने वक्त पर ही आएगा। अभी बस इंशाल्लाह पाएंगे, जिंदा रहे तो जल्द ही रमज़ान आने वाला है, इंशाल्लाह हम पाएं। रमज़ान तो अपने वक्त पर आएगा, इसलिए मैं लफ्ज़ इंशाल्लाह भी बोलते हुए एक अल्लाह पाक का बना हुआ निज़ाम है, तो वो आएगा अपने वक्त ही पर, हम इंशाअल्लाह इसको पाएंगे। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिह्हति व आफिया। पूरे माह रमज़ान के एतिकाफ जिससे बन पड़े वो ज़रूर कीजिएगा। माशाअल्लाह, वाह भाई, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पूरा माह रमज़ान जहाँ भी आप दुनिया में अपने एतिकाफ होता है तो वह एक माह का एतिकाफ कीजिए। और जो कराची में है या कराची आ सकते हैं तो यहाँ का भी एक माहौल होता है अपना। इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि 5000 आशिकान रसूल फैज़ान मदीना में माह रमज़ान, पूरा माह रमज़ान एतिकाफ करें। और फिर ये कि शायद 1500-2000 और बढ़ जाएंगे आखिरी 10 दिन में। फैज़ान मदीना में बहुत जगह है, ऊपर नीचे बहुत जगह है, आ जाए, हम आपको खाना भी खिलाएंगे, बस इफ्तार भी करवाएंगे, सहरी भी करवाएंगे, मौका मिला तो आपकी जेबों में हाथ भी डालेंगे, तो डायरेक्ट पैसे और कहाँ से लाएंगे हम। यानी मतलब किसी को मजबूर नहीं करते कि देना पड़ेगा, ऐलान होते हैं कि आप भी हिस्सा ले लें इसमें। अल्लाह के नेक बंदे पड़े हैं, देने वाले बहुत देते हैं। अल्लाह की रहमत से हर महीने करोड़ रुपए का खाना खाते ही ना मुतकिफिन, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं होती है ये जिंदगी में खैरात ज़कात जिसको कहते हैं, ज़कात फितरा, ये इस्तेमाल नहीं होता, इसमें साफ पैसा इस्तेमाल होता है। बाद लोग नियाज के अकाउंट होते हैं, जैसे कई आशिकान औलिया होते हैं नियाज का अकाउंट रखते हैं, तो वो साफ पैसा होता है। या वैसे ही अपने तौर पर साफ पैसा लोग देते हैं, देने वाले पड़े हैं। अल्लाह ने जिनको दिया है, माल भी दिया, दिल भी दिया है, तो वो देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ारे खर्च करने की जगह ही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मैं मोहम्मद मसूद अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ कराची से। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने इस्लाम फॉरएवर जैसी बेहतरीन एप्लीकेशन मुतारिफ़ करवाकर पूरी उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान किया है, जहाँ मदनी मुज़ाकरे, नातें, सवाल जवाब, इस्लामी तारीख़ और दीगर ईमान अफरोज़ मवाद बग़ैर किसी ऐड के दस्तयाब हैं। मैं अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का शुक्रगुज़ार हूँ, जिनके फ़ैज़ाने नज़र से ये अज़ीम काम अंजाम पाया। अल्लाह ताला इनको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए, आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। सिलसिला हुआ था इसका, इस्लाम फॉरएवर एप। तो ये इस्लाम फॉरएवर माने हमेशा के लिए इस्लाम फॉरएवर, अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी तादाद में इस्लामी भाइयों ने इसको डाउनलोड किया और बार बार पैगाम आ रहे थे कि डाउनलोड नहीं हो रही, डाउनलोड नहीं हो रही। इसकी वजह ये थी कि ट्रैफिक जाम हो गया था, तो रश होता तो रास्ता कम मिलता है ना, जल्दी नहीं मिलता। तो इस तरह इसका भी रास्ता जाम हो गया था,
کہ بھئی آہستہ 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 ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، بھیڑ بہت ہو گئی ہے. جسے بعضوں کا نیٹ سلو ہو جاتا ہے، بہت زیادہ مطلب بیزی ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں بعض اوقات یہ پرابلم کھڑا ہوتا ہے، سگنل پرابلم ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم. علی محمد. اچھا یہ جیسے کہ ڈاؤن لوڈ تو کر لی تو یا کسی سے کروا لی، اب اس کا کوئی چلانے کا طریقہ بھی اگر ارشاد ہو جائے کہ یہ بتانے سے کیا جس کو چلانا نہ آتا ہو وہ چلا لے گا، یا اس کو مزید کسی سے مدد دینی پڑے گی کہ اس کو سکھائے کہ اس طرح یہ چلے گی. اگر سفیان بھائی جانتے ہو، جانتے تو ہوں گے لیکن کیونکہ فیلڈ ہے آپ کا تو، لیکن بتانے سے سمجھ جائے گا اگلا تو یہ بتا دینا چاہیے. ڈاؤن لوڈ تو وہیں ہاتھوں ہاتھ کر دیا، لیکن اس بیچارے نے ہاتھ پیر مارے، ہاں اس سے مطلب ہونی نہیں ہوا، واپس بند کر کے رکھ دیا. کیا کروں، پوچھ لوں تو دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے. زندگیاں گزر گئی نا، نیو جنریشن جو ہے نا، ان کا یہ فیلڈ ہے، ان کی لائن زیادہ آئی ہے. تو اب لگا بندہ، میرا معاملہ ایسا ہے کہ نمبر وغیرہ میرے پاس محدود ہے، وہ اس طرح بھائی میں کر دیتے ہیں، میرے کو فکس کر دیے تو یوں. باقی نمبر ملانا اب بھی نہیں آتا مجھے، نہ میں نے سیکھا ہی نہیں، سمجھو نہ فون ملانا سیکھا ہے. میرا کام چل جاتا ہے، یہ ملا دے گا وہ ملا دے گا الحمدللہ. تو یہ بھی کوئی سکھا دے گا کہ بھائی یوں کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر سنت ہمارے پاس کچھ نام موصول ہوئے ہیں بچوں اور بچیوں کے، اس کے حوالے سے رہنمائی درکار ہے. یہ پوچھ رہے ہیں بچے کا نام ایان رکھنا کیسا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ایان، اچھا ایان ہے، اصل ایان نہیں ہے، ایان. ایان یا پر تشدید ہے. زمان یعنی ٹائم کے لیے آتا ہے، شرط کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جب یا کب کا معنی بھی دیتا ہے. تو یوں مطلب اس کے جو معنی بن رہے ہیں ایان کے تو جائز ہے، مطلب یعنی کہ کوئی برے معنی جو میرے پاس آئے برے لغت سے تو برے معنی نہیں ہے، لیکن کوئی بابرکت نام یہ ہو اس کا پتہ نہیں ہے. اگر کسی صحابی کا تھا نام یا اولیاء کرام میں سے کسی کا ہوا اور رسول برکت کے لیے نام رکھیں تو ظاہر ہے کہ اس کے برکتیں ملیں گی. اصل میں یہ ایسے ہی نام ہے، یعنی ایان کا ہے نام ہے یونیک نام، یعنی یہ تو جو عربی لینگویج ہے، عربی جو گرامر ہے اس کے لیے اس کا ایک قاعدے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. جب کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو کہ یہ کب ہوگا تو اس کے لیے ایان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ایان مرساہا، کہ قیامت کا آنا کب ہے، اس طرح کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. تو ایسے نام رکھنے سے گریز ہی کرنا چاہیے. اب بچنا چاہیے، لیکن یہ ان کو گناہ یا ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے اس کو. یہ نہیں، یہ قوم جو نہیں یونیک ڈھونڈتی. اگر آپ کسی کو بولو حمار نام رکھ لو، اب مانے نہ مانے رکھ لیں گے. یہ تو پھر کوئی تھوڑا بہت عربی جانتا ہو سنا ہو تو بولے میں آپ کو اس کا ترجمہ کہہ کر بلایا کروں گا. ہاں بلاؤ، پھر جو پھڈا ہوگا نا آپ سمجھ گئے ہوں گے. نہیں سمجھے نا، نہیں سمجھے ہوں گے. ہمار بولتے کھوتے کو، گدھے کو، ڈونکی. یہ رکھ لیں گے، مطلب مانا نہیں سمجھ رہے. ہمار یہ تو خوبصورت لفظ. ہم لوگ گدھے کو مطلب ذرا لفظ گدھا ایک ہم کو اچھا نہیں لگ رہا، لیکن یہ وہ جانور ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی سواری میں کام آتا تھا. اب اس کا رواج نہیں رہا، اب تو اسکوٹر اور گاڑیاں، کار. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی یہ جانور حاضر تھا. یافور تو پیارا نام ہے، یہ تو اس کا نام تھا وہ ہمار بولتے ہیں. دراز گوش بھی بولتے ہیں اس کو، لمبے کانوں والا. یہ لفظ گدھا ذرا وہ خوبصورت لفظ نہیں ہے ہمارے یہاں. تو یوں مطلب یہ کہ یافور یہ ایک جنگ میں حاصل ہوا تھا، کسی غزوے میں مال غنیمت میں آیا تھا یہ یافور. اور بڑا
मैंने आशिक रसूल इसको कह सकते हैं, ये था कि इसने बारगाह रिसालत में अर्ज किया। ये मदारिज नबूवत वगैरह किताबों में बुजुर्गों ने ये वाक़यात लिखे हैं इसके, कि ये ने अर्ज किया कि मैं एक यहूदी के कब्ज़े में था, एक गैर मुस्लिम के कब्ज़े में था, और मेरे बाप दादे जो थे वो इस तरह मतलब आ रहे थे गैर मुस्लिमों के कब्ज़े में, गालिबन ये भी है इसमें। लेकिन मैं जब पैदा हुआ और मैं जब सवारी के काबिल हुआ तो मेरा मालिक चूँकि गैर मुस्लिम था, मैंने उसको कभी अपने पर सवार नहीं होने दिया। मैं सवार होने की कोशिश करता, मैं बिफरता, दो लत्तियाँ झाड़ता, इसको हटा देता था, कि मेरी ख्वाहिश थी कि मुझ पर सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी करें। तो ये मेरी तमन्ना अल्लाह ने पूरी की और मैं आपकी खिदमत में, आपकी ग़ुलामी में पहुंच गया हूँ। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरहाल उसको नवाजा। तो यूँ मतलब ये सरकार की खिदमत में इतना सआदतमंद था कि जब किसी सहाबी को बुलाना होता तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हिमार याफूर जिसका नाम था उसको भेजते, और वो अपना सर जो था वो उस सहाबी के मुबारक दरवाजे से रगड़ता, दर खड़खड़ खड़खड़ जब नॉक करते तो वो आवाज़, तो वो सहाबी समझ जाते कि याफूर आया, चलो भाई सरकार का बुलावा आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये ऐसा मैंने आशिक रसूल कहा इसको। मैं डरा तो सही कि सोशल मीडिया का दौर है, मेरे मुँह से निकला, लेकिन अब ज़ाहिर है क्या क्या करें, क्योंकि ये वो होते हैं जो जोहला होते हैं, जिनको इल्म नहीं होता, वो ऐसी बातों पर एतराज़ करते हैं कि जानवर, तो क्या हुआ जानवर, अल्लाह के जानवर को बोलने की ताकत नहीं देता। ये जो बोला तो जिसके सामने बोला तो वो तो सबकी बोलियाँ समझते हैं, तो ये उनके सामने, हमारे तुम्हारे सामने बोलेगा तो हम थोड़ी समझेंगे। तो ये कि जानवर भी अपने तौर पे बातें तो करते होते हैं। ये बिल्लियाँ आपने देखा होगा एक दूसरे के मुंह में मुंह डालकर करीब करीब कर रही होती है ना, और ये गुफ्तगू कर रही होती है, हम समझते ये क्या कर रही है, तो ये बातचीत कर रही होती है। तो इस तरह कीड़ी भी बोलती है। कीड़ी का कुरान करीम में बोलने का वाक़या है कि कीड़ी ने हुक्म दिया कि बिलों में चले जाओ, सुलेमान का लश्कर अनजाने में कहीं तुम्हें रोंद ना डाले, कुचल ना डाले। तो कुरान ने कीड़ी का कौल नकल किया था। अभी जिसको थोड़ी बहुत अक्ल होगी, मालूमात होगी, तो वो सोचेगा कि जानवर भी बोलता है। अब वो नबी ने समझा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी कहाँ से दूर से बात समझ ली और मुस्कुराए थे, तबस्समा। तो ये मतलब ये कुरान में मुस्कुराए कीड़ी की बात सुनकर सरकार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो यूँ मतलब है कि ये कीड़ी कितना छोटा सा, सबसे छोटा जानवर कहने इसको देखने में, वो जरासीम जो होते जो नज़र नहीं आते वो अलग चीज़ है। तो ये मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हिमार जो था, याफूर जिसका नाम था, तो वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, उसने अल्लाह की अता से सरकार उसकी बात समझे, और ये यूँ मतलब खिदमत में हाजिर रहा। तो आशिक रसूल था वो यूँ के जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया, वफ़ात हो गई, आपकी डेथ जिसको बोलते हैं, वफ़ात शरीफ हो गई, तो उस वक्त ये गम मुस्तफ़ा से निडाल हो गया, बेकरार हो गया, और ये दौड़ा और एक कुएं के पास पहुंचा, और कुएं में उसने छलांग लगा दी और जान दे दी कि आप या रसूल अल्लाह, आपके बगैर मैं दुनिया में रहना नहीं चाहता। चला गया। अच्छा, अब यहाँ समझने की बात है, ये जानवर था, इस पर शरीयत के कवानीन लागू नहीं पड़ते। कोई बोले ये कैसे हो सकता है कि हराम मौत मर जाए, माअज़ल्लाह। हराम मेरे आपके लिए हो सकती है, जानवर के लिए नहीं होती, उस पर तो शरीयत के अहकाम नहीं है। उससे हमें दर्स मिलता है कि हम मतलब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कितनी मोहब्बत में कितना पीछे हैं कि जानवर जान तक दे दे और हम अपना वक्त तक नहीं देते। सरकार फरमाते हैं कुर्रतु आइनी फी सलाह, कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक बनाई गई, हम इसके लिए भी तैयार नहीं है नमाज पढ़ने के लिए। हम कैसे आशिक बनते हैं यार? तो सही मानों में अमलन भी हमें आशिक बनना चाहिए। तो यूं मतलब ये कि वो जानवर जो था, उसने कस्वा ऊँटनी मशहूर है, कस्वा लोग नाम भी रखते हैं उसके नाम पर बच्चियों के, अच्छा है, बहुत प्यारा है, मतलब कि निस्बत है। तो इसने जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात शरीफ पेश आई, ज़ाहिरी वफ़ात, तो ये भी बेकरार हो गई इश्क में,
सरकार की खादिमा थी और इसने कुएं में छलांग तो नहीं लगाई, वो दाना पानी सब चरना ही छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, यहाँ तक कि भूखी प्यासी हो गई, दुनिया से रुखसत हो गई कि सरकार के बगैर मैं कैसे जीऊँ। ये जानवरों का ये इश्क तो मेरी आपकी क्या मतलब, खाली हम लोग बात नहीं करते बड़ी बड़ी, हकीकत में तो जिसको अल्लाह नवाजे। तो ये मतलब याफूर, ये हिमार, तो यूँ मैंने गधे को मतलब ये लोग यूँ तो मैंने कहा गधा बहुत यूँ इन मानो कर मुबारक गधे हुए, मुबारक होते या मुबारक डोंकी है ना, और हिमार जिसको बोलते हैं अरबी में, तो ये हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो नबी की सवारी के लिए इस्तेमाल हुआ वो मुबारक नहीं हुआ तो फिर मुबारक क्या मैं और आप होंगे यार? मुबारक ना बरकत वाला, नबी ने जिसको सवारी के लिए मुंतखब किया अंबिया किराम ने, तो मुबारक ही मुबारक है यार। अब कोई अब सोशल मीडिया पर किसी को बावला कुत्ता काट ले और भौंकने लगे तो इससे क्या होगा यार? ज़ाहिर है कि वो तो जो मैं अपनी जाती अपनी तरफ से बातें नहीं की, ये हज़ारों सैकड़ों साल पहले उलमा मशाइख बुजुर्गों ने लिखा, या हदीस की किताबों में इस तरह के वाक़यात मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये कि वो किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, बे इश्क नबी पढ़ते हैं जो लोग बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। तो मोहब्बत की आंखों से देखेंगे तो बहुत कुछ नजर आएगा, मोहब्बत के कानों से सुनेंगे दिल के अंदर उतर जाएगा। ये याफूर सामने आ गए, ये कैमरा में भी खूब होते हैं, ये रुकने शुरा याफूर है, इनका भी दिलचस्प वाक़या। एक बार मसीह नबी में हम लोग थे, मुझे भी क्या सूझी पता नहीं, मैंने पेट तो था मेरा पेट और कलम उठा कि मैंने कहा आज से तेरा नाम तो आपका नाम याफूर पर लिख के दिया इसको। तो ये मशहूर ऐसे याफूर रजा हुए कि इनका नाम ही लोग भूल गए। इन्होंने भी इसको ये कि वो सीरियस लिया कि आप में याफूर, याफूर रजा, रजा का याफूर। तो ये कि माशाअल्लाह, ये कि अब इनका असली नाम मुझे पता है लेकिन बहुत सौ को नहीं पता होगा, मैं भी नहीं बताता, बड़ा निस्बत वाला नाम का फिर लोग फिर वो नाम बोलना शुरू कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा किसी को मैंने याफूर नाम बच्चे का भी रखा हो याद नहीं है, याफूर मशहूर हो गया ना तो भी इसको मशहूर रहने दिया जाए। आपका नाम याफूर है, किसने खुद रखा है? वालिद साहब ने रखा है, माशाअल्लाह, वाह, वालिद साहब आशिक रसूल हैं, सुभान अल्लाह। ज़ाहिर है कि आशिकों का सौदा है, अक्लमंद तो ये सोचेगा ज़रूरत से ज़्यादा अक्ल होगी, जिसके बाद कि जानवर के नाम पर कैसे नाम रखे, अरे ये जानवर करोड़ों इंसानों का सरदार, इतना बड़ा मतलब आशिक, और सरकार ने जिसको सरकार से निस्बत हो गई खलास दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये निस्बत इसका मुकाबला नहीं हो सकता। अल्लाह याफूर के सदके हमारी बेहिसाब बख्शिश करे। यार जोर से आमीन बोलो, क्यों डरते? कोई नहीं बोलता आपको यार। सोशल मीडिया बोलेगा तो मुझे बोलेगा, आपको थोड़ी बोलेगा। यार बाज़ लोग होते हैं ऐसे, फिर जवाब देने वाले भी एक से एक पैदा हो जाते हैं जो घर तक पहुंचा देते हैं। ये वार भी चलती रहती है, अपना इससे क्या मतलब, हम अपनी करें, पांजी करो सांझी दिए। ये हमारी मेमनी में कहावत है, पांजी करो सांझी दिए, ना अपनी करो तो शाम होगी अपनी करो। तो हम तो इसकी बातें कर रहे हैं यार, और अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, कोई वाइजाना नुक्ते नहीं है, ये यानी किताबों में लिखी हुई बातें जो बुजुर्गों ने लिखी हैं, उलमा ने लिखी हैं, जो हदीस से रिवायत की हैं, हिकायतें वाक़यात नकल किए, वो अर्ज करते हैं, हम अपनी तरफ से ही थोड़ी किए हुए। ये आज से थोड़ी, मुझे तो ये मालूमात ग़ालिबन दावत इस्लामी से पहले की मालूमात है मेरी है। मदारिज नबूवत मशहूर किताब है, हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको ख़ातमुल मुहद्दिसीन कहते हैं, बहुत बड़े आलिम दीन है। ये 400 के आसपास साल हो गए, 1100 हिजरी, 11वीं सदी हिजरी, 11वीं सदी हिजरी के हैं। और इनका मज़ार शरीफ दिल्ली में, देहलवी, दिल्ली के, दिल्ली को 22 ख्वाजा की चौखट बोलते हैं, पता है आपको? वहाँ इतने उलिया किराम आराम फरमाए, 22 वो बुजुर्गान दीन आराम फरमाए जिनके नाम के साथ ख्वाजा लगता है, जी है। तो 22 ख्वाजा की चौखट
یہ عاشقان اولیاء اس کو کہتے ہیں. الحمدللہ حاضری ہوئی ہے، دہلی میں میرا بیان بھی ہوا ہے، اور مزارات پر بھی کئی مزارات پر حاضری کا شرف حاصل ہوا تھا وہاں. الحمدللہ الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امیر سنت ایک اور نام کا مطلب پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا میں اپنی بیٹی کا نام اسرا رکھ سکتا ہوں؟ اسرا، وہ ہاں تو کوئی حرج نہیں اسرا میں تو. ہاں اسرا رات میں سیر کرانے کو بولتے ہیں، رات میں لے جانے کو، سفر کرانے. اسرا کا معنی ہے رات میں سفر کرنا. ماشاء اللہ. کیا بیٹے کا نام حر رکھ سکتے ہیں؟ حر، جی. حر مانے آزاد. اور رکھنا تو بلکہ نسبت لے لیں، یہ کربلا کے بڑے عظیم مجاہد اور بہت پیارے شہید ہیں. شہید تو بہت سارے ہوئے تھے، لیکن ان کی شہادت کے اپنے واقعات، جو قربانی انہوں نے دی. افسر تھے اور ایک یعنی کہ کمانڈر تھے اس کے یزیدی لشکر میں، ایک مطلب دستے کے، لیکن انہوں نے یہ ساری افسری کو لات مار دی کہ ہو سکے تو جنت میں جانا چاہیے. یہ طاقتیں مجھے جہنم کی طرف گھسیٹ رہی ہیں. سبحان اللہ. یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. تو یوں حضرت حر رحمت اللہ علیہ یہ مطلب یزید کے لشکر کو ٹھوکر مار کے، اپنی افسری کو ٹھوکر مار کے امام حسین کی غلامی قبول کی، اور قدموں میں حاضر ہو کر کہا کہ غلام معافی چاہتا ہے کہ پہلے آپ کا راستہ میں نہیں روکا تھا، لیکن تھے یہ محب اہل بیت، مجبوراً آئے تھے، بھیجے گئے تھے. لیکن پھر اور احساس جاگا نا، امام علی مقام نے جب ان کو للکارا یزیدیوں کو، تو اس طرح مطلب ہے کہ اپنا تعارف کروایا تو جذبہ ان کا اور پیدا ہوا، وہ چھوڑ کے آ گئے. ان کے بھی ان کا بھائی بھی آ گیا، حضرت حر رضی اللہ عنہ کے بھائی جو تھے وہ بھی آ گئے، اور یہ مطلب امام علی مقام پر قربان ہوئے. کہاں لڑنے آئے تھے، کہاں ان سے اب دشمنوں میں تھے، کہاں مطلب لڑنے آئے تھے امام حسین سے، اور یہ امام حسین رضی اللہ عنہ پر قربان ہوئے، جان قربان ہوئے. ان کا مزار شریف الحمدللہ مجھے شرف ملا تھا حاضری کا. الحمدللہ وہاں ہم جو بھی تھے وہاں روزہ بھی افطار کیا تھا. جب سفر میں ہم گئے تھے نا عراق، تو کربلا شریف میں ہی غالب ان کا مزار کربلا ہی ہوگا وہ جہاں ہم گئے تھے امام علی مقام کے مزار پر، لیکن یہ الگ ہٹ سے ایک جگہ یہ مزار شریف تھا. حاضری ہوئی نہیں جا سکتا کربلا شریف سے کچھ زیادہ. اب وہ کار لے گئی تھی، کرائے کی کار ہوتی ہے نا گاڑی، ہم لوگ تھے مطلب، تو وہ پھرتے پھراتے وہ یہاں بھی لے آیا. الحمدللہ الحمدللہ. بڑے پرسوز مقامات ہیں وہاں، بڑے پرسوز مقامات ہیں. کربلا تو جہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کا کہ سر اقدس تن سے جدا کیا گیا، وہ بھی ایک جگہ بنی، اس پہ چبوترا یادگار بنایا گیا. وہاں جب ہم پہنچے تو صحیح بولتا ہوں کہ ایک دم بدن میں جھرجھری کی لہر دوڑ گئی تھی. یہاں میرے آقا کے نواسے کو ان ظالموں نے ذبح کیا تھا. اللہ اللہ اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. روح الامین کا کیا مطلب ہے، اور کیا بچی کا نام روح الامین رکھ سکتے ہیں؟ حضرت جبریل امین کا لقب ہے روح الامین. حضرت جبریل امین کو روح کہنے کی ایک وجہ مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ آپ علیہ السلام روح سے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام کو روح کہا گیا. دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ جس طرح روح بدن کی زندگی کا سبب ہوتی ہے، اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام مکلف لوگوں کے جن پر شریعت کے احکام لاگو پڑتے ہیں دلوں کی زندگی کا سبب ہے، کیونکہ علم و معرفت کے نور سے دل زندہ ہوتے ہیں، جبکہ بے علمی و جہالت سے مردہ ہوتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل ہوتی رہی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت حاصل ہوتی تھی، اور اس معرفت یعنی اللہ
पाक की ज़ात व सिफात की पहचान के ज़रिए बेइल्मी और जहालत की वजह से मुर्दा हो जाने वाले दिल जिंदा हो जाते हैं। इसलिए आप अलैहिस्सलाम को रूह फरमाया गया और आप अलैहिस्सलाम को अमीन इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम तक अपनी वही पहुंचाने की अमानत इनके सिपुर्द फरमाई थी। रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा तार शुड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। तो यहाँ रूहुल अमीन से मुराद सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम है। जिब्रील, जिब्राइल, जिब्राइल, इसकी 3 मतलब यानी तलफ़ुज़ है। जिब्राइल यानी कभी कंफ्यूजन होता होगा आपको, हो सकता है बाजों होता हो कि यार उस किताब में तो यूँ लिखा था, इस किताब में यूँ लिखा था, मौलाना ने यूँ बोला था। ये सब दुरुस्त है। जिब्रील, जिब्राइल, जिब्राइल, तीनों तलफ़ुज़ है इसके। क्या बच्ची का नाम रूहुल अमीन रख सकते हैं? ये भी सवाल का ये मना फरमा रहे मुफ्ती साहब के, चूँकि फरिश्ते का ना ये लक़ब है तो फरिश्ते के नामों पर भी लोग रखते हैं, लेकिन मना है। इसराइल नाम रखते हैं। फिर इसराइल तो याकूब अलैहिस्सलाम का नाम, लेकिन अब जो मशहूर एक मुल्क है तो उसकी वजह से मतलब कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को। उन्ज़ा नाम रखना कैसा है और इसका क्या माना है? उन्ज़ा, अनाज़ा, तलफ़ुज़ इसका है अनाज़ा। अनाज़ा, इसका माना है फल लगा असा, यानी ऐसा असा या छड़ी जिस पे फल लगा हुआ हो। अब वो इसका वो पकड़ने का, अच्छा नेज़ा, नेज़े के आगे जो फल लगी होता है वो मुड़ा हुआ हो तो उसको अनज़ा बोलते हैं। असा या छड़ी पर फल लगा हो, यानी उसका वो नोकदार ये जो होता है नेज़े का फल, तीर का फल, ये नोकदार जो हिस्सा होता है इसको भी फल बोलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की बारगाह में अर्ज़ है कि अगर 2 लोगों के बीच कुछ मामलात हों तो यहाँ दुनिया में ही माफ़ी तलाफ़ी करके निपटा लेना चाहिए या फिर आखिरत के लिए छोड़ देना चाहिए कि यहाँ नहीं, अब वहाँ क़यामत के दिन ही फ़ैसला होगा कौन सही है कौन गलत है। कि यहीं निपटा लेना चाहिए, क़यामत का तो सोचना भी नहीं चाहिए। वहाँ बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो भी हुकूक लिबाद के मामलात यही तय कर लिए जाए, माफ़ी तलाफ़ी करके जो भी ये मसला उसको हल कर लेना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जवाब दीजिए। मकतबतुल मदीना की रमज़ान शरीफ के बारे में किताब का नाम बताइए। माशाअल्लाह। ये भले आवाज उठा रहे, आपको यूं होगा कि हमको पता है, हाथ सोच समझ के उठाया करो। फैज़ान रमजान। मैं जवाब कैसे दुरुस्त मानूं? हाँ भाई, दुरुस्त मानूं नहीं मानूं मेरी मर्जी है ना, मान लो। अब फिर एक बार फिर बोल दो सोच समझ करके आपने सही नाम लिया है कि नहीं लिया। फैज़ान रमजान। जवाब दुरुस्त है। फिक़्ह में पूरी दुनिया के मुसलमान कितने आइम्मा किराम की पैरवी करते हैं? इंशाअल्लाहुल करीम बुजुर्ग इस्लामी वर्सेस का जवाब देंगे। सवाल बहुत मुश्किल है ये नहीं, यूं कि इस वक्त दुनिया में कितने इमामों के मुक़ल्लिदीन यानी पैरवी करने वाले पाए जाते हैं? 4। जवाब दुरुस्त है। शबे बराअत किस इस्लामी महीने की कौन सी रात को होती है? शाबान शरीफ की 15वीं रात। जवाब दुरुस्त है। बैतुल मुक़द्दस की इमारत किस
नबी अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। सिदरतुल मुंतहा ये किस चीज का दरख्त है? बेरी का दरख्त। बोलते तो बेरी का दरख्त है, लेकिन ये अल्फाज सही नहीं है। जब सही मतलब ये कह रही है बेर का दरख्त। बेर का दरख्त। बेर का दरख्त, जवाब दुरुस्त है। असल बेरी के माना ही बेर का दरख्त होता है। तो बेरी जैसे आबे जमजम का पानी, कोई बोले तो आप माने पानी होता है ना, तो आबे जमजम का माना ही जमजम का पानी है। तो आबे जमजम का पानी तो यूं गलत हो जाएगा। हमारे यहाँ शबे बारात की रात बोलते हैं। शबे बारात तो है ही रात, बारात की रात। तो सिर्फ शबे बारात कह दिया जाए, या सिदरतुल मुंतहा बेरी, ये क्या है? तो बेरी, मगर अवाम इसमें समझे कम। तो बेर का दरख्त, ट्री ऑफ बेरी, बेरी ट्री ऑफ बेर। अब पता नहीं बेर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। हजरत लाल शाहबाज कलंदर मोहम्मद उस्मान मरवंदी हनफी कादरी रहमतुल्लाह अलैह किस इस्लामी महीने की कौन सी तारीख को वफात पाए? आपका उर्स मुबारक किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को कहाँ मनाया जाता है? शबान को। आपकी मर्जी। बिस्मिल्लाह। 15 शाबानुल मुअज्जम सहवन शरीफ। हाँ, मशहूर तारीख है तो ये बोल दिया आपने। ठीक है, चलो। 17 शाबानुल मुअज्जम। 17 शाबानुल मुअज्जम। सोच समझ के बोले। देखिए, चलो स्क्रीन पर तो नजर आ ही गए। अभी तक जवाब दुरुस्त नहीं थे। 21 शाबानुल मुअज्जम सेवन शरीफ। जवाब दुरुस्त है। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी यौम शहादत 21 रमज़ान शरीफ को है। ठीक है, इनकी तारीख 21 शाबान, तारीख में मुमासलत है, सिमिलर 21-21, 21-21। इस शेर का दूसरा मिसरा बताइए। मैं करके तौबा पलट के फिर गुनाह करता हूँ। की तौबा का कर दे शरफ अता या रब। थोड़ा मिसरे के अंदाज में शायद शेर पढ़ते हैं ना, भले तरन्नुम से नहीं, लेकिन थोड़ा हकीकी तौबा का कर दे शरफ अता या रब। जवाब दुरुस्त है। अब बच्चों के लिए सवालात। मेराज के सफर की शुरुआत कौन से शहर से हुई? मक्का मुकर्रमा। मक्का मुकर्रमा से। मक्का मुकर्रमा से। जवाब दुरुस्त है। अच्छा, आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ये बच्चों को पूछा है, क्या बात है, मुरतब करने वालों की भी। पहला सवाल जो था ना वो बच्चों का था, कौन मकतबतुल मदीना की रमजान के मुतालिक कौन सी किताब है? ये तो बड़े भी शायद इसमें आजमाइश में आ जाएंगे यार। चलो बच्चा फर्स्ट, वरना बड़े से पूछ लेते हैं फिर इंशाअल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में कौन सा फरिश्ता था
اب یہ کون سا سفر مراد ہے یہ نہیں لکھا اس میں. سفر معراج. ہاں اچھا تو یہ آگے معراج کا جو چل رہا ہے ہاں پھر آسان ہو گیا جواب. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر معراج میں کون سا فرشتہ تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. جواب درست ہے. آپ کو معلوم صلو علی الحبیب. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا اللہ پاک اسے دوزخ سے 40 سال کی مسافت کے برابر دور فرما دے گا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاء اللہ سحری اجتماعات کی دھوم ہے، تہجد کی بھی دھوم ہے. تہجد اجتماع ان دنوں میں نیکیوں کا اور عبادتوں کا ذوق بڑھ جاتا ہے. تھوڑا بس یہ کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، بس تھوڑا یعنی تھوڑا سمجھائیں تو کام ہو سکتا ہے. ان دنوں میں کوشش تیز کر دیں اور اپنے ذمے کچھ نہ کچھ لے لیں کہ میں ایسے لوگوں کو جب کہ آپ جانتے ہو رمضان کا روزہ نہیں رکھتے تو ان کو روزہ رکھنے پر آپ آمادہ کریں گے، سمجھا بجھا کر روزہ رکھنے کے لیے وہ تیار کریں. ہو سکتا ہے ایسے شخص ایسے اپنے گھروں میں بھی پائے جاتے ہوں گے. ایسے کئی گھرانے ملیں گے آپ کو معاذ اللہ کہ جن میں رمضان کا پتہ نہیں چلتا، ناشتہ بھی ہو رہا ہے لنچ بھی ہو رہا ہے، سب ایسے ہوتے ہیں. ایک شخصیت کے پاس خود بھی شخصیت ہی ہوتے ہیں، یہ آیا تھا ایک بار ملنے کے لیے تو وہ بتا رہے تھے کہ میں فلاں کے پاس ہوتا ہوں. اب بہت بڑی شخصیت کا نام لیا اس نے، جس مشہور ہے. میں نام لوں گا تو بہت سارے پہچان لیں گے، لوں گا نہیں نام، فساد ہو سکتا ہے. اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے. اگر یہ سچا ہے تو بول رہا تھا میں فلاں کے ساتھ ہوتا ہوں اور افسوس ان کے گھر میں بھی میرا آنا جانا ہے، رمضان میں پتہ نہیں چلتا کہ رمضان ہے. میں تو بولا پورے روزے رکھتا ہوں. وہ اتاری تھے، میں پورے روزے رکھتا ہوں لیکن پوزیشن یہ میرا رکھنا بھی ان کو یعنی کہ آپ سمجھ جائیں مطلب ایسے ایسے لوگ ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے کھاتے میں آ گئے. اللہ ان کو ہدایت دے. بس دنیا 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 ہائے دنیا ہوئے دنیا. ایسے لوگ مر بھی جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. پھر ظاہری طور پر بڑا آدمی ہوتا ہے، اس کے ساتھ جنازے میں لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کون ان کو اصالہ صاحب کرتا ہوگا. آپ کو مشہور ترین فلم ایکٹر فوت ہو جائے یا کوئی گلوکار فوت ہو جائے، 4 آدمی جماعت ہو جائے گے جنازے میں، تھوڑی بھیڑ بھی ہو جائے گی، لیکن اب اصالہ صاحب کرے کون؟ آتا کس کو اصالہ صاحب کرنا؟ قرآن کا بھی کھول کے دیکھا کہ پڑھ کے اس کو ثواب پہنچائیں گے اس سے. اچھا پھر اس کی یادگاریں منائیں گے. جیسے ہمارے یہاں بزرگوں کے عرس پر تو لوگ کلام کرتے ہیں بعض لوگ، حالانکہ عرس میں کیا ہوتا ہے؟ دین کی باتیں ہی تو ہوتی ہیں. گھوم پھر کر آؤ تو دین کی باتیں ہوتی ہیں، ان کی سیرتیں بیان ہوتی ہیں، لوگوں کو عمل کے لیے ابھارا جاتا ہے اور اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. تو ایسوں کی جب برسیاں اس طرح کے آتے ہیں نا، وہ ایسوں کے گانے چلائے جائیں گے، ان کے مطلب ڈائلاگ چلائے جاتے ہوں گے، ان کی یاد میں مطلب کچھ کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے اس طرح تقریب. کیا کیسی بدنصیبی اچھائی بھی ہے، پھر بھی لوگ سنبھلتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، توبہ کر کے اللہ پاک کے قریب آتے نہیں ہیں. اس سے مطلب دل سخت ہو گئے کہ
کوئی نصیحت بھی اثر نہیں کرتی. انہیں ایسی جگہ جانے میں ان کا دل گھبراتا ہے کہ یار یہ یوں تو یوں تو یوں کریں گے, ہم کو سمجھائیں گے. ایک جب میں عام مطلب گلیوں میں آنا جانا ہوتا تھا میرا شروع دعوت اسلام, تو ایک نے بولا تھا مجھے, میں نے کہا اس کو, بولا میں آیا تھا آپ کے اجتماع میں, یار آپ کے اجتماع میں آتے ہیں تو یار آف ہو جاتے ہیں, آپ ایسا ڈرا دیتے ہو, موت کی اور باتیں کرتے ہو. اللہ اللہ, ارے آپ یار آپ لوگ ڈرتے ہی تو نہیں ہو, ڈرنے والے بنو تو یار کتنے مطلب یعنی کہ منزلیں طے کر لو یار, ورنہ اب پتہ نہیں وہ صاحب زندہ بھی ہے نہیں. میں اپنی سمجھے ایک طرح سے جوانی کی بات کر رہا ہوں. بہت یعنی کہ برا حال ہے, اس سے کئی لوگ ہوتے ہیں جو کتراتے ہیں آنے سے کہ یار یہ مولانا لوگ بس یار یہ بولیں گے یوں کرو یوں کرو, یہ نہیں کرو, یہ نہیں کھاؤ, وہ نہیں, یوں نہیں کماؤ یوں کماؤ. پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے ذہن میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے, اور یہ شیطان سے مطلب دوستی کیے ہوئے ہوتے ہیں, اس کی باتوں میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ توبہ کی توفیق نصیب کرے. آپ کو پیچھے ہٹنا نہیں ہے, کوشش جاری رکھنی ہے. دیکھو آخر الحمدللہ لاکھوں کروڑوں دعوت اسلامی نے جمع کر ہی لیے نا, ایک سے ایک مطلب اس میں بھی ترم خان ہوتے تھے, آج ماشاءاللہ مبلغ بن گئے. تو ہمت نہیں ہارنی ہے. اب رمضان شریف ہے, نمازی بڑھ جاتے ہیں مسجدوں میں, تو خوب کوشش کرنی ہے مسجدوں میں نماز آتے ہیں آپ کی مسجد میں تو صرف اپنے دوستوں ہی کو ہم لوگ ملتے ہیں. عام طور پہ یہ ہوتا ہے, نئے لوگوں سے ملیں. یہاں بھی نئے لوگ بہت آتے ہیں, آپ اپنوں میں بس لگے ہوتے ہوں گے, تو نیا آدمی تو یوں کر کے راستہ دے دیتے ہوں, چلا جا رہے یار اس کو سنبھالے یار, تاکہ یہ آتا رہے اور بے نمازی ہو تو نمازی بن جائے, اور کمزوریاں ہوں اس عمل کے اعتبار سے وہ بھی دور ہوں. تو کوشش انفرادی کوشش کرتے رہیں. اور یہ کہ اب روزہ رکھواؤ تحریک آپ نے چلانی ہے رمضان شریف میں, بس روزہ رکھیں. پوچھنا نہیں کہ آپ روزے رکھتے ہیں نہیں, کیونکہ وہ ہاں بولے گا تو گناہ کا اظہار ہو جائے گا. تو اندازہ بعض اوقات ہو جاتا ہے, یا ویسے ہی رمضان کے روزے کی فضیلت وغیرہ بیان کی تو خود ہی بول دے گا الحمدللہ میں تو رکھتا ہوں, یہ بولے گا رکھتا ہوگا تو, یا بولے گا یار کوشش ہوتی ہے میری لیکن بس کچھ چھوٹ جاتے ہیں. تو اب وہ کو سمجھا جائے ایک بھی چھوٹنا خطرناک ہے, سخت گناہ ہے وغیرہ. تو اس طرح انشاءاللہ کوشش کریں گے تو السعی منی والاتمام من اللہ, میری طرف سے کوشش ہوگی, تکمیل اللہ پاک کر دے گا, اس کے دل اللہ پھیر دے گا. نہیں بھی اگر وہ لائن پر آتا تو ثواب تو ہمیں مل جائے گا نا نیکی کی دعوت دینے کا. نیکی کی دعوت کا ثواب اس پر منحصر نہیں کہ اگلا مان لے, یہ نہیں ہے. ہم نے پہنچا دی ثواب مل گیا, اب مانے نہ مانے, کہ دل کا پھیرنا میرا تیرا کام نہیں ہے, وہ تو رب کا کام ہے. رب چاہے گا تو عمل پر آئے گا. ہم کوشش کرتے رہے, بولتے رہے, گھر میں باہر خاندان میں پڑوس میں اپنا کردار بھی ستھرا رکھیں گے. کہ آپ بولیں گے نا پھر ہا 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 کر کے ہنستے ہوئے اوے ابے کر کے, تو پھر وہ اثر پڑا بھی ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ زائل ہو جائے. اپنا اخلاق اپنا انداز بھی تو سنوار کر رکھنا ہے. کہ مبلغ ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے, وہ اگر یہ ابے تبے اڑے ہوئے کرے گا یا کوئی گالی گفتار کرے گا تو پھر لوگ اسلام سے اور دور ہو جائیں گے, اللہ نہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ رب العالمین. ماہ شعبان اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہا ہے. آقا کا مہینہ برکتوں والا سعادتوں والا مہینہ ہے, اور اسی ماہ مبارک کی بڑی اہم, بڑی نازک, بڑی برکتوں والی, اللہ پاک کی رحمتیں پانے والی رات شب بارات بھی آ رہی ہے. آگے اس کے حوالے سے آپ کو ایک پرومو دکھاتے ہیں. شب برات جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پانے کی رات ہے. تیری رحمت غروب آفتاب سے پکارتی ہے, ایک کوئی آسانی چاہنے والا تیری رحمت پکارتی ہے. مولا ہم ہیں, مولا ہم ہیں تیری رحمت کے محتاج, ہم ہیں تیرے کرم کے محتاج. ہمیں بخشش چاہیے, ہمیں جنت چاہیے, ہمیں مغفرت چاہیے. جس رات اللہ پاک اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے, مغفرت طلب کرنے والوں کی بخشش فرماتا, روزی مانگنے والوں کو رزق دیتا, اور مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرماتا ہے. بارات مانے یوں تو چھٹکارا,
چھٹکارے کی رات، تو انسان کے لیے یا مردوں کے لیے، یہ دونوں کے لیے چھٹکارے کی رات ہے۔ روزی میں برکت مانگیں گے وہ بھی عنایت ہوگی، بچہ بیمار ہے اس کی صحت کے لیے دعا کریں گے وہ بھی عطا ہوگی، گناہوں سے بچنے کی دعا کریں گے یہ بھی عطا ہوگا، اور اگر اپنے فوت شدگان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے یہ بھی قبول ہوگی۔ اس بابرکت رات کی پرنور ساعتوں میں رب کائنات کی خاص رحمتیں حاصل کرنے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں ایک عظیم الشان سنتوں بھرے اجتماع کا انعقاد کر رہی ہے، جس کا آغاز 13 فروری 2025 بروز جمعرات 14 شعبان شریف بعد نماز عصر شام قریباً 5:45 بجے دعائے افطار سے ہوگا، اور بعد نماز مغرب 6 نوافل درازی عمر بالخیر، بلاؤں سے حفاظت اور رزق میں برکت کی نیت سے ادا کیے جائیں گے۔ ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین اور دعائے نصف شعبان بھی پڑھی جائے گی اور رکعت انگیز دعا بھی ہوگی۔ نوافل کے بعد لنگر رضویہ کا اہتمام ہوگا۔ اجتماعی شب برات کا آغاز رات قریباً 9 بجے ہوگا، جس میں محفل نعت، سنتوں بھرا بیان اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے۔ اجتماع کے اختتام پر لنگر رضویہ سحری کا بھی انتظام ہوگا۔ آپ بھی اجتماع شب برات میں شرکت کیجیے اور نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کیجیے۔ یہ اجتماع مدنی چینل پر بھی براہ راست دکھایا جائے گا۔ یاد رہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں عصر کی جماعت کا وقت 5:15 بجے ہے۔ یہ اب جمعرات جو آ رہی ہے تو اس میں ہو سکے تو عصر فیضان مدینہ میں یا جہاں بھی مسجد میں دنیا میں اگر پڑھ لی جائے تو اچھا ہے۔ اعتکاف کی نیت بھی کر رہے ہیں تو اعتکاف نفل اعتکاف کی نیت سے آپ کو یہ بھی ثواب جاری ہو جائے گا، اور سورج ڈوبے گا تو اعمال نامے جو بدلتے ہیں یا تو شب برات میں آپ داخل ہوں گے نیکیوں کے ساتھ۔ 14 شعبان کا روزہ بھی رکھ لیجئے، تو آخری دن جو ہو نام اعمال بدلنے کا اس میں روزہ لکھ لیا جائے۔ عصر پڑھ لی، مغرب کے بعد پھر وہ نوافل جو بھی بتایا انہوں نے، تو یہ نوافل پڑھنے ہیں۔ یاسین شریف، یہاں تو یاسین شریف بھی پڑھائی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، 21 بار قل هو اللہ پڑھنے کا کہا جاتا ہے، اور پھر شعبان کی دعا نصف شعبان لیکن 15ویں رات کی دعا ایک مخصوص وہی پڑھ کے سنائی جاتی ہے۔ تو یوں مطلب نامہ اعمال نیا آتے ہی نیکیوں کا انبار لگ جائے انشاءاللہ۔ تو ضرور مطلب مسجد میں گزارنے کے ذہن بنانا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ یہ رات بڑی اہم ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سب مہینوں میں آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزہ دار ہوں۔ جس چیز کو مرنا ہے نا اس سال، تو یہ شب برات میں لکھا جاتا ہے، بلکہ اس ماہ ادھر شعبان کا تذکرہ ہے کہ شعبان میں لکھ لیا جاتا ہے کہ کون کب مرے گا، مزید وہ حج کون کرے گا، اور اس طرح مطلب لکھا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا اللہ پاک کا پسندیدہ مہینہ شعبان تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے، پھر اس سے رمضان مبارک سے ملا دیتے۔ یہ بی بی عائشہ کا فرمان ہے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ شعبان میں نفل روزہ رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب و رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب یعنی پیارا ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تو 14 کا بھی روزہ رکھیں، 15 کا بھی
روزہ رکھیں انشاءاللہ. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اللہم بلغنا رمضان اللہم اللہم بلغنا بلغنا رمضان رمضان بصحة بصحة وعافیہ. بصحة وعافیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے عطار. بہادری. حضرت ابو عبداللہ محمد بن احمد مقری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے دشمن سے اچھا سلوک کرنا، ناپسندیدہ شخص پر مال خرچ کرنا، اور جو شخص دل کو اچھا نہ لگے اس سے اچھے تعلقات رکھنا بہادری ہے. یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 27 صفحات کا رسالہ ناراضیوں کا علاج پڑھ یا سن لے اسے دنیا و آخرت کے رنج و غم سے بچا اور دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرما. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اردو زبان میں 29 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 29 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113978 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ عاشقان درود و سلام کے 22 واقعات جسے دنیا بھر میں پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں.
ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی۔ رسالہ عاشقان درود و سلام کے 22 واقعات۔ دنیا بھر میں اسلامی بھائی 12,87,500 1,287,500۔ دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 10,34,679 1,34,679۔ مجموعی کارکردگی 23,22,179 2,322,179۔ عاشقان درود و سلام کے 22 واقعات، ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی۔ تقابل کے اعتبار سے نمایاں ڈویژن۔ شعبان شریف 1446 میں ملنے والی روزوں کی نیتیں۔ 7 روزے رکھنے والوں کی ٹوٹل تعداد 7,546 7,546۔ 5 روزے رکھنے والوں کی ٹوٹل تعداد 9,044 9,044۔ 2 روزے رکھنے والوں کی ٹوٹل تعداد 22,433 22,433۔ 700 درود پاک پڑھنے والوں کی ٹوٹل تعداد 46,515۔ فیضان رمضان پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی 4,086۔ 1 فروری 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، دنیا میں سب سے زیادہ کس امام کے مقلد ہیں؟ جواب، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ سوال نمبر 2، جن راتوں میں روحیں اپنے گھروں پر آ کر ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں ان میں سے کوئی ایک رات بتائیے۔ جواب، شب برات۔ سوال نمبر 3، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام بتائیے۔ جواب، نعمان۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: سید اظہر اتاری، جامعۃ المدینہ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی; ابو ارقم محمد ریاض اتاری، کریم آباد کراچی; بنت افتخار اتاریہ سرگودا; بنت اقبال وڈو پاک پتن، اللہ نور میرپور خاص; ابن حنیف اتاری ٹنڈو آدم; محمد الیاس اتاری بن عبد الرشید خیبر پختونخوا۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام ابن حنیف اتاری ٹنڈو آدم۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات جو آج مدنی مذاکرہ براہ راست نشر کیا گیا اسی مدنی مذاکرے سے تیار کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ان سوالات کے جوابات معلوم ہیں تو جو آپ کو نمبر بتائے جائیں گے ان نمبر پر بھیج دیجئے۔ آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS اور واٹس ایپ کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، پل صراط کس چیز پر بنا ہوگا؟ سوال نمبر 2، سانپ کے ڈسنے سے فوت ہونے والے کو کیا مرتبہ ملتا ہے؟ سوال نمبر 3، بلعم بن باعورہ جیسا بہت بڑا عالم کس بری عادت کی وجہ سے تباہ و برباد ہوا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 030826260000 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ 21 صفحات پر مشتمل رسالہ امیر اہل سنت کا پہلا سفر مدینہ، اس رسالے میں آپ کیا پڑھ سکیں گے؟ آئیے سنتے ہیں۔ وہ مبارک شہر جہاں دلوں کو سکون اور روحوں کو راحت نصیب ہوتی ہے، جہاں کی ہوائیں محبت کی سرگوشیاں کرتی ہیں، اس مقدس مقام کے ایک مبارک سفر کی کہانی پیش کرتا ہے مکتبۃ المدینہ کا خوبصورت رسالہ امیر اہل سنت کا پہلا سفر مدینہ۔ اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سفر مدینہ کی ایمان افروز داستان موجود ہے۔ یہ دلکش رسالہ ضرور پڑھیں اور محبت مدینہ سے اپنے دلوں کو منور کریں۔ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کریں۔ گھر بیٹھے آرڈر کرنے کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ مکتبۃ المدینہ، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے